بازنطیم، کانسٹینٹینوپل، رومانووا، قسطنطنیہ، اسلامبول، استانبول اور اب استنبول۔ اس بستی کی کہانی جو میری کتاب میں ہوں جہانگرد میں ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس شہر کی کہانی لکھی ہے۔ اپنی کتاب کی چند سطور ہی پڑھوں گا، پیراگراف بھی نہیں پڑھ سکتا۔ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو میں ہوں جہانگرد پڑھیں، لیکن چند سطور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 3000 سال قبل ایتھنز کے قریب ایک شہری ریاست میگارا شہریوں کے لیے کم پڑنے لگی تو میگارا کے بادشاہ نیسوس نے اپنے ذہین بیٹے بائزاس سے کہا کہ تم میگارا سے نکلو اور وہ مقام تلاش کرو جو اندھی بستی کے سامنے ہو، یعنی آج کا استنبول۔ اس بستی کو اندھی بستی کیوں کہا، یہ بھی میں ہوں جہانگرد میں ہے، لیکن اب پھر کچھ اور سطور آگے سے پڑھتا ہوں۔ بادشاہ میگارا نے اپنے بیٹے کو اندھوں کے شہر کے مقابل کسی خوبصورت مقام پر نیا شہر آباد کرنے کی ذمہ داری سونپی، اور یوں اس کے بیٹے بائزاس نے آبنائے باسفورس کے اندر اس کی ایک شاخ، جسے شاخ زریں کہتے ہیں، کے کنارے دنیا کا عظیم الشان شہر آباد کر دیا، اور یہ شہر اسی کے نام سے منسوب ہوا، بازنطیم۔ یہ اس شہر کا پہلا نام ہے۔ اس شہر اور مملکت کی جیو اسٹریٹجک موجودگی کے باعث اسے اس وقت کی بڑی طاقتوں نے زیر کرنا چاہا۔ رومن بادشاہ کانسٹینٹائن اول نے 11 مئی 325 میں ایک شاندار تقریب منعقد کر کے اسے اپنا پایا تخت بنا لیا، اور بائزاس کا بسایا شہر بازنطیم نیا روم یعنی نووا روما قرار دے دیا۔ کانسٹینٹائن کے بعد اس کا نام کانسٹینٹینوپل قرار دے دیا گیا۔ یہ اس شہر کا وہ نام ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ عربوں نے اسے قسطنطنیہ کہا۔ میں ہوں جہانگرد میں یہ لکھا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی ریاست تھی جس نے چاند ستارہ کو اپنا لوگو بنایا، اپنے پرچم پر چاند ستارہ لگایا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے بھی اسے اپنایا، اور پھر ترک خطوں میں پاکستان تک جو چاند ستارہ دیکھا جاتا ہے ہمارے پرچم پہ، وہ بازنطیم کا دیا ہوا ہے، عربوں کا نہیں۔ اس کا کسی مذہب سے بھی تعلق نہیں، اور اسی لیے آج تک جدید ترکی کا جو پرچم ہے اس میں چاند ستارہ ہے۔ اسی میں آگے جا کے میں لکھتا ہوں اپنی کتاب میں، چند سطور ہیں: ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع یہ شہر اب سارے عالم میں جانے لگا۔ عربوں نے کانسٹینٹینوپل کو قسطنطنیہ کہا، اور جب عثمانیوں نے 29 مئی 1453 کو اسے فتح کیا تو اسے استنبول کہا، اور یہ یونانی زبان سے نکلا ایسٹن پولن یعنی شہر کی طرف، ٹو دا سٹی سے ہی ہے، استنبول کا بھی ہی مطلب ہے۔ آگے جا کے پھر کہیں لکھتا ہوں: آج بائزاس کی یہ بستی دنیا بھر میں استنبول کے نام سے جانی جاتی ہے، حلال اور ستارے والی بستی، چاند اور 8 کونوں والا ستارہ۔ در حقیقت یہ حلال اور ستارہ سومیری تہذیب کے دور سے مختلف تہذیبوں کا نشان رہا ہے۔ قدیم ایرانیوں اور دیگر اقوام نے اور مسلمانوں میں عثمانیوں اور بر صغیر کے مغلوں نے چاند ستارے کو بہت زیادہ پذیرائی دی۔ تو اسے 3000 کی تاریخ میں دیکھتا ہوں۔ دنیا کی میں نے سینکڑوں بستیاں دیکھی ہیں، استنبول ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر 3000 سال زندہ ہیں۔ اس کا ذکر تفصیل سے میں نے اپنی کتاب میں ہوں جہانگرد میں کیا ہے۔ یہ ہے ہپوڈروم، بازنطینی دور کا میدان جہاں پر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، اور یہاں پر لگا ایک پلر مصر سے آیا ہے، ایک پلر بازنطینیوں نے بنایا، اور اس کے پہلو میں بلو ماسک، اور اس کے ساتھ آگے آیا صوفیہ، جو ظہور اسلام سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا گنبد قرار دیا گیا۔ آج بھی دنیا کا
وہ عظیم الشان گنبد ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ظہور اسلام سے پہلے آیا صوفیہ کی تعمیر جو 2 یونانی میتھمیٹیشنز نے ڈیزائن کی۔ اس کا ذکر بھی میں ہوں جہاں گرد میں ہے۔ استنبول میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک سٹی سٹیٹ ہو، چونکہ یہ ایک پورا ملک ہے، 2 کروڑ کی بستی، اور اس شہر کی ایک حسن یہ بھی ہے کہ اس میں صرف ترک زبان نہیں بولی جاتی۔ جب میں گھومتا ہوں تو اس روز بھی، یعنی کہ ہر روز یہاں لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں، کوئی یونانی بول رہا ہوتا ہے، کوئی بلغارین، کوئی روسی، کوئی ہندی، کوئی پنجابی، کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی بلگیرین، کوئی چیک، کوئی اطالوی۔ یہ اس شہر کا حسن ہے، اللہ نے اس کو یہ ایک خاص حسن دیا ہے کہ یہاں پر آج بھی آباد تو ترک ہیں، لیکن اس پر گھومنے والے لوگ تقریباً پوری دنیا سے اس پر گھومتے ہیں، اس کی سرزمین پر۔ اس کا یہ جو کائناتی رنگ ہے، یہ قدرت نے اس کو خاص نعمت کے طور پر عطا کیا ہے۔ اسی لیے یہاں کی عمارات، یہاں کی دیوار قدیم، یہاں کے محلات، یہاں کی مساجد، یہاں کے گرجے، یہاں کے سینیگاگ آج بھی اپنے زمانے کی تاریخ کی گواہی ہی نہیں دیتے، آباد ہیں۔ آج بھی اس شہر میں یہودی رہتے ہیں، آج بھی اس شہر میں آرمینین عیسائی رہتے ہیں، آج بھی اس شہر میں بازنطینی مسیحی رہتے ہیں، ان کے گرجے ہیں۔ آج بھی یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جن کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ میں اس شہر کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں وہ زاویہ علم، شعور، تاریخ، ادراک، تحقیق اور تلاش کا زاویہ ہے۔ اسی لیے میں اس کو 3000 سال کی ایک فلم قرار دیتا ہوں اس بستی کو، لیکن اس فلم کو دیکھنے کے لیے وہ اینک چاہیے جو اس فلم کا خاص حسن بتائے۔ جیسے جب شروع میں فلمیں شروع ہوئیں تو سینما دیکھنے والے کو اینک دی جاتی تھی۔ یہ جو ابھی ایک سوراخ تھا، یہ آج سے 2500 سال تقریباً پرانا پانی کا پائپ لائن ہے جو بازنطینیوں نے ہپیڈروم میں بنایا۔ تو میں جو اس شہر کو دیکھتا ہوں، آج کا استنبول، ماضی کا قسطنطنیہ، اسلامبول، استنبول، بازنٹینیم، کانسٹینٹینوپل اور کئی رنگوں سے دیکھتا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس زمانے میں گھوم رہا ہوں۔ چونکہ ترکوں نے جو سب سے بڑی کامیابی کی ہے ایک جدید ریاست بنانے کے بعد بھی اس کو قائم رکھا، کہ انہوں نے کبھی پرانی تہذیبوں کو ڈس اون نہیں کیا، انہوں نے ان ساری تہذیبوں کو اون کیا جو یہاں پر تھیں۔ یہ وہ سنگل ہے جو باسفورس اور شاخ زریں کے سمندر پہ باندھ دیا جاتا تھا کہ دشمن کے جہاز نہ آئیں۔ ہاں، یہ سنگل باندھے عثمانیوں نے، لیکن اس سے پہلے بھی تھے۔ تو یہ ہے وہ میرا استنبول جو میں بار بار دیکھتا ہوں، 4 دہائیوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں اور ختم ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنی زندگی چاہیے، جیسے شاعر کہتا ہے، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو استنبول دیکھنے کے لیے بھی دم نکلتا ہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔